خوش آمدید اور ظاہر ہے آج کی یہ شب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب. آج سے زیادہ بہتر شب کون سی ہوگی آقا کا میلاد منانے کی, آقا کی بزم سجانے کی. اور ظاہر ہے سر آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا ریسٹرکشنز کی وجہ سے جس کا ہم سب کو پاس کرنا چاہیے اور ریاست کے ساتھ اس میں بھرپور تعاون کرنا چاہیے. ہم اس طرح سے اگر محفل برپا نہیں کر سکتے تو سر میں نے پہلے بھی کہا کہ اس انداز میں تو یقیناً محفل برپا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن یہاں بھی جتنا ممکن تھا ان ارینجمنٹس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ذرا ایک محفل کا سا سما رہے. اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے کچھ سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات اور علماء کرام سب ایک ساتھ موجود ہوں گے تاکہ بات بھی بن جائے اور نعت بھی بن جائے. انشاءاللہ باتیں بھی ہوتی رہیں اور نعتیں بھی ہوتی رہیں انشاءاللہ تعالی عزیز. تو ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے جناب عامر فیاضی صاحب, جناب محمود حسن اشرفی صاحب, جناب وسیم وسیع صاحب, قاری محسن صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش سب کا بہت بہت شکریہ. اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ظاہر ہے ہماری ہر بزم کی شان ہوتے ہیں, ہر بزم کی جان ہوتے ہیں. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب بہت نوازش, بہت شکریہ. جناب علامہ مولانا محمد رضا دعودانی صاحب بہت شکریہ, اور جناب مفتی عامر صاحب, تو سب کا بہت بہت شکریہ اور سب کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. جزاک اللہ. اگر اجازت دیں تو میرا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بزم کا آغاز اگر یعنی ہم پہلے اس خدا کا شکر ادا کر لیں کہ جس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا کیا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہم سے آغاز کر لیں دو اشعار سے, پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. عامر فیض صاحب ہم کے دو اشعار سنا دیں پھر ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتے ہیں صدا یہ چشم نم دیتے ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, سبحان اللہ, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم, محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال ہر سال ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دکھا سب کو, ہر سال کروں میں طواف حرم, ہر سال کریں ہم طواف حرم. اللہ
اللہ کرم اللہ کرم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ کیا کہنا ہے۔ تو مفتی صاحب اگر ہم یہیں سے اگر آغاز کر سکیں کہ ظاہر ہے آپ علماء کرام سے بتاتے ہیں کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں بصیرت کے لیے، اعضائے جسم دیے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ کبھی اس زاویے سے بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے، یا اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہم ایسے ماحول، ایسے گھرانے، ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے کہ جہاں ماؤں نے ہمیں گٹھی میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا اور بار بار لینا، اسی نام سے جینا اور اسی پہ مر جانا سکھایا۔ یہ بھی تو اس سے بڑی کوئی نعمت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کو، تمام علماء کرام کو، نعت خواں حضرات کو، دیکھنے والوں سننے والوں کو آج کی یہ پیاری رات مبارک ہو۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہم بائی برتھ ہم نے آنکھ کھولی، اللہ رسول کا نام سنا اذان کی صورت واہ 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 واہ، جی ہاں، اور محبت اور عشق مصطفیٰ ہماری گھٹی میں پلا دیا گیا۔ ہے جی ہاں۔ اچھا، میں اس پر ایک قرآن کریم کی مختلف آیات بھی عرض کروں گا اور حدیث پاک بھی عرض کروں گا۔ عام نعمت کے لیے یا عام رحمت ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے محبوب، ان سے فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، اس پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، جو کچھ تم جمع کرتے ہو یہ سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک، واہ واہ۔ عام نعمت کے لیے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ عام نعمت کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ تو عام نعمتوں کے بارے میں یہ ہے جو ساری نعمتوں کی اصل ہے۔ جب ہمارے رب نے ہمیں وہ عطا فرمائی تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ شکر ادا کریں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک طویل روایت جس کو میں مختصراً عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، آخری ایسی امت ہوگی کہ جو آئے گی سب سے آخر میں، ٹھیک، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام آئے سب سے آخر میں، لیکن صرف آخری نبی نہیں ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ تو یہ امت محمدی آئے گی سب سے آخر میں لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ سبحان اللہ، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ فضیلت میری امت کو بھی عطا فرمایا، فرمایا نہ، یہ صرف امت محمدی کے لیے ہے۔ پھر توبہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توبہ ان کے لیے اتنی آسان ہے۔ پھر اس کے بعد گناہ اور نیکی کے بارے میں فرمایا کہ ایسی امت آئے گی گناہ کا ارادہ کرے گی تو روک لیا جائے گا، گناہ کرے گی تب بھی روکا جائے گا کہ توبہ کر لے، توبہ کرے گا تو گناہ دل جائیں گے، اور توبہ نہ کی تو ایک گناہ کا وبال ایک ہی گناہ کی صورت میں ہوگا، 10 گناہ کی صورت میں نہیں ہوگا، لیکن نیکی کا ارادہ کرے گی تو ثواب شروع ہو جائے گا، اور ایک نیکی کرے گا تو 10 گناہ تک بلکہ 700 گناہ تک انہیں عطا فرمایا جائے گا۔ تو ہر مکالمے کے جواب میں، کلام کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے رہے کہ مولا میری امت کو بھی یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا نہیں، یہ فقط امت محمدی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا عرض کی، مولا ایک کام یہ کر کہ مجھے بھی امت محمدی میں شامل فرما۔ تو امت محمدی میں شامل ہونے کی انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام نے تمناؤں کا اظہار فرمایا۔ لیکن کتنی برکتوں کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے کوئی تمنا بظاہر نہیں کی، پیدا ہوئے تو امت محمدی میں کہلائے۔ اور ایک روایت، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کی تعریف کریں، اس کا شکر بجا لائیں اس پر کہ علامہ ہدانا للاسلام، اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ومن بہ بالإحسان،
فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہیں. تو فرمایا کہ تہمت دینے کے لیے میں نے نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے کہ جبرائیل حاضر ہوئے اور مجھے کہا کہ ان اللہ عز وجل یباہی علیکم الملائکہ، فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ کیا کہنا ہے. تو رضا داؤدانی صاحب سے پہلے کہ ہم اگلے ثنا خان کی طرف بڑھیں، ابتدا میں آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے متعلق فرمائیے گا، اور اس عنوان سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے الحمدللہ رمضان کے سارے ایام میں اور پھر سارا سال جو نشریات چلتی رہتی ہیں اس میں باتوں کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ سب اتحاد امت کا درس دے رہے ہوتے ہیں. تو یعنی ایک ایسے موقع پہ کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کیوں نہ جب اتنے سارے نقطے اتحاد امت پر یکجا کرنے کے لیے ہیں تو پھر کیوں کسی اور حوالے سے بات کی جائے. تو بادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اس میں کسی بھی مسلک کسی بھی سیکٹ کا کوئی اس میں کوئی دو اوپینینز ہی نہیں ہے نا. بس آپ اس عنوان سے آپ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ابتداً مبارکباد دینا چاہوں گا، تہنیت تبریک سب کی خدمت میں، دوستوں کی خدمت میں، ثنا خان کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور پروردگار عالم بحق کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستقبل فرمائے. الہ آمین. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ امت کو اتحاد کی دولت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. الہ آمین. کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. تو وہ جو علت غائی ہے، یعنی اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے جو اصل سبب ہے، پروردگار عالم نے جس کو پیش نظر رکھا ہے، وہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جن کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک پروٹوکول ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے خود قرآن مجید کے اندر، کہ سورہ حجرات کے اندر 49واں سورہ ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اپنی آواز رسول کی آواز پر بلند مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے اور رسول کی آواز پست ہو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور دیکھو نبی کو ویسے مت بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور پھر بھی اگر تم نہ سمجھے تو یاد رکھنا کہ اگر عظمت مصطفیٰ کا نقش تمہارے دل میں نہیں ہے تو تمہاری تمام اعمال حبط کر کے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یعنی کون سا اجر اور کیسا اجر اور کون سا ثواب اور کیسا ثواب، یہ تمام تر چیزیں مشروط ہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کے ساتھ. قرآن مجید کی صریح آیت ہے جو سورہ حجرات میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود پروردگار عالم یعنی خداوند متعال، کہ جس کو وہ اپنا حبیب قرار دے رہا ہے، اس نے بھی گفتگو کے اندر اس پروٹوکول اور ڈیکورم کا خیال رکھا ہے. یعنی خدا جب لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ویسے مت بلاؤ کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو یہ تو لوگوں کی بات ہو گئی. صحیح ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی دیگر انبیاء کو جس طرح سے بلایا ہے قرآن میں، پیغمبر اکرم کو جس طرح سے خطاب کیا ہے، اس میں ایک واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ جب پروردگار عالم دیگر انبیاء کو مخاطب کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکن رہو، نام لے کر پکارا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں، ارشاد ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، نام لیا. اسی طرح سے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا مل جائے گا، اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا مل جائے گا، دیگر انبیاء کا مل جائے گا. لیکن جب ختمی مرتبت کا ذکر آیا ہے اور نام لے کر مخاطب کرنے کی باری آئی تو نام نہیں لیا. اس وقت کسی نہ کسی وصف، کسی نہ کسی صفت، کسی نہ کسی لقب، ارشاد ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. کیا کہنا ہے، اے یاسین یعنی اے سید، اے سردار، حکمت والے قرآن کی قسم آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اسی طرح سے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طیب، اے طاہر، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی زحمت فرمائیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ٹو دا ایکسٹینٹ، خود ہی انداز کتنے ایک محبوب والی بات ہے نا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایون اگر پیغمبر اکرم نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی، کمبل اوڑھ لیا، تو پیغمبر اکرم نے جو اوڑھا ہے اس کو بھی ذریعہ خطاب بنایا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے راتوں کو عبادت کیجئے مگر تھوڑا آرام بھی کیجئے. اسی طرح سے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل کے اوڑھنے والے قیام کیجئے اور لوگوں کے درمیان انذار کیجئے. سبحان اللہ. یہ انداز خود بتا رہا ہے
کہ پروردگار کی نظر میں حضور کا معاملہ کتنا ایکسٹرا آرڈنریلی ایلیویٹڈ ہے، سبحان اللہ، کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا کسی اور سے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اشرفی صاحب ہمیں 2 اشعار کسی نعت کی سنائیں، پھر میں آگے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. آج کے موضوع سے متعلق کچھ مصرے پیش کرنے کی شرف حاصل کر رہا ہوں. عطا ہوں. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے سبحان اللہ، آیا، سبحان اللہ. دعاؤں کی قبولیت وہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. بہر سو نغمہ صلی اللہ گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گو بندہ نوازی خندہ پیشانی. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی وأهل البيت كلهم. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اشرفی صاحب کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. بزم جاری ہے، محفل جاری ہے. علماء کرام تشریف فرمائے، نعت خواہ حضرات تشریف فرمائے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. میرے نبی پیارے نبی سن